بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن معدان بن طلحة رحمه الله تعالى قال: لقيت ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمل به، أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى أنك بها خطيئة. ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فسألته فقال مثل ما قال لي ثوبان رضي الله تعالى عنه أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ہم اس دنیا میں سارے کے سارے اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک امتحان کی تیاری کر کے کامیاب و کامران ہو جائے. ہمارا اصل گھر اللہ کی جنتیں ہیں، وہاں سے نکالیں گے
اب ہمارے یہ امتحان ہے کہ وہ کام کر لیں جو ہمیں دوبارہ ہمارے حقیقی اور اصلی گھر تک پہنچا دیں. رب ذوالجلال کی عنایت اور نوازش ہے کہ ان کے دین حق اسلام نے انسانوں کو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، بلکہ ایسے ایسے اعمال کو ایک کر کے کھول کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. ارادہ ہے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے ایک ایسے ہی عمل کے متعلق کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات اپنی طرف سے نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور حضرات صحابہ ان کی مبارک سیرتوں کے حوالے سے اپنے سامنے اور آپ حضرات و خواتین کے سامنے لانے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. شاید کوئی کہی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنے اصلی ٹھکانے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. آج کے سبق میں وہ بات جو ہمیں سب کو اللہ کی توفیق سے جنت میں پہنچانے والی ہے، وہ فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا ادا کرنا. اور ان نمازوں میں سنن الرواتبہ یعنی وہ سنتیں جو نمازوں سے پہلے اور پیچھے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ نفلی عبادت بھی ہے جو اس سلسلے میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے اہل خیر خوش نصیب لوگ حضرات و خواتین پڑھتے ہیں. آئیے بات کے آغاز میں امام مسلم رحمہ اللہ ان کی روایت کردہ ایک حدیث شریف سنتے ہیں. حضرت معدان بن طلحہ میم عین دال الف نون، معدان معدن دال اور نون کے درمیان الف آ گئی. معدان بن طلحہ رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سا واو با الف نون ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے میں اسے کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. نثار صاحب جی سب سے آگے ہو جائیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنا آسان ہو. آگے آگے کچھ نہیں ہوتا، اٹھ کے آئیں، تکلیف معاف کر دیں، چوکڑی لگا دیں نا، اسی ہو کے بیٹھو. اور آگے رانا صاحب دیکھیں نا، مجھے ایسا عمل بتلائیے میں کروں اور اللہ کریم مجھے جنت میں داخل فرما دے. کون چاہتا ہے ایسا عمل؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے. میں نے دوسری مرتبہ سوال کیا، خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے.
تاکہ سوال کرنے والے کی سنجیدگی وہ ظاہر ہو جائے، اور دوسرا جب جواب دیا جائے تو اس جواب کے یہ سراپا شوق بن جائے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ میں آپ ان سے تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن حضرات صحابہ نے جو پوچھا انہوں نے جواب دیا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ ان کی کوششوں سے وہ من وعن الف کا یا سن سکتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ سجدوں کو، یا اللہ کدھر جا رہے ہیں، بہت زیادہ سجدوں کو لازم کرو۔ وہ سجدے کہاں کرنے ہیں؟ نفلی نماز میں یا چینلز پر، یا کہاں کرنے ہیں؟ نفل پڑھیں گے ان میں زیادہ سجدے ہوں گے۔ اور آج جو فیشن عام ہے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ہاں کشمیر آپ ہی نے کل فتح کیا، اور آئندہ کل فلسطین انشاءاللہ فتح ہونے والا ہے تیرے ہاتھ۔ کیا کر رہا ہے تو؟ ماں تیری رو رہی ہے کہ کتنی مدت سے اس نالائق نے چہرہ نہیں دکھایا۔ خالائیں پھوپھیاں تیری آواز کو ترس رہی ہیں، کبھی فون پہ سلام بھی نہیں کہا۔ بڑا مشغول ہے۔ کس میں مشغول ہے؟ کھوکھر صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بہت زیادہ سجدے کر، کیا ہوگا؟ یقیناً تو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرے گا تو اللہ تیرے لیے ایک درجہ اونچا کر دے۔ ملازم لوگ زیادہ اچھا جانتے ہیں، ایک انکریمنٹ کے لیے کتنی خیابوسیاں ہوتی ہیں، اور باس کے گھر میں کیا کچھ لے جایا جاتا ہے، کس کس بہانے۔ کوئی پوچھتا ہے بیوقوف ہو گیا، انکریمنٹ کی امید ہے۔ اور اللہ کی جو انکریمنٹ ہے، ایک سجدہ سے ایک درجہ اونچا، اس درجہ کی بلندی کو، اس کی عظمت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ وہ درجے دیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہ درجہ دینے والے اللہ کی شان کے شایان۔ اور کیا ہوگا؟ ایک سجدہ کی وجہ سے، ایک درجہ کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک خطا وہ گرا دیں گے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ معدان اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، معلوم ہوتے اچھے خاصے اس سوال کے جواب میں غرق، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، اور اللہ کرے وہی ہوں جہاں کے بارے میں سوال کر بیان کرتے ہیں۔ پھر میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے صحابی، ان سے ملا، ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا۔ تو ابو الدرداء نے رضی اللہ عنہ وہی جواب دیا جو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے دے چکے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ
بہت زیادہ سجدوں کا کرنا یعنی بہت زیادہ فردی عبادت اور اس کے ساتھ نفلی عبادت کرنا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچائے گا. آج کے سبق کی دوسری حدیث، جنت میں زیادہ سجدے تو پہنچائیں گے، جنت میں سٹیٹس کیا ہوگا؟ ایک ہے دنیاوی سٹیٹس، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی کیا کیا اور کبھی کیا کیا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا. جنت میں زیادہ نفل پڑھنے والے کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آئیے ایک حدیث شریف سے خود ہی سماعت فرما لیجیے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ربیعہ بن کعب نام یاد کری، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. بیان کرتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو رہتا، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات سفر کی ہوگی، وگرنہ آپ تو اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس. واللہ اعلم. فرماتے ہیں میں رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا. کیوں رہتے؟ بین السطور انڈر لائن کیا ہے کہ میں چاہتا کہ رات میں آپ کی خدمت کروں. بیان کرتے ہیں میں ایک رات تفصیل میں ایک رات آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی حاجات کا سامان لے کے آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تفسیر میں آپ راضی ہوئے، خوش ہوئے. فرمایا سل، مانگو. بڑوں کا دل خوش ہو تو چھوٹوں سے کہتے ہیں. اب کون پوچھ رہا ہے؟ جن ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی. مانگو. اب اس پروانے نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی ہم نشینی نصیب ہو جائے. ہر مانگنے والے کی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اپنی طلب اور مانگ، اور اللہ پاک نے بڑی بڑی عقل والے بنائے ہیں. ہم بھی مانگتے ہیں، ہماری طلب کا جو دائرہ ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اور جو مانگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے بھی جانتے. اللہ کے پاس وہ بھی ہے اور اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے. عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا کوئی اور فرمائش بھی ہے؟ عرض کیا ہوا ذاک، فرمائش ہے تو ایک ہے اور کوئی فرمائش نہیں. چھوٹی فرمائش ہے جب بہت بڑی، جن کے پاس یہ فرمائش ہے ہاتھ کڑک. چاچا جی آپ کے نہیں فرمائش، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اٹھاؤ اس سے بیٹھو، تو خیال اوپر کرو آج. اب سنیے اس فرمائش کے پورا کرنے کا نسخہ کیا بتا. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ،
بکثرت السجود. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میری رفاقت ملے تو میرے ساتھ تعاون کرو. کیا تعاون کرو؟ آج کے رات کے کھانے کے لیے بٹیرے بھیج دو، بیگم کے لیے کچھ بھیج دو. وہاں یہ کہانیاں نہ تھیں. یہ لٹیرے، دین کے نام پر لوٹنے والے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت. ایسی کہانی نہ تھی. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، اپنے بارے میں میری مدد کر. کس طرح؟ بکثرت السجود، اللہ کے لیے بہت سجدے کر. تو کیا ہوگا؟ تشریح میں اللہ سے تیرے لیے جنت میں اپنا رفیق بننا مانگ سکوں. تو کیا معلوم ہوا؟ جو چاہے کہ جنت میں جائے، اور اشارہ سا سمجھ آ رہی، جنت میں جائے اور کہاں اسٹیٹس ہو اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں وہ بلند مقام ہوگا پوری مخلوق میں سے کسی اور کا مقام محمودہ ایک ہی ہے، اور اس کے پانے والے بھی اللہ نے ایک ہی بنائے. اب ان کے قرب و جوار میں جو ہوں گے وہ چھوٹے درجے کے جنتی ہوں گے یا اعلیٰ درجہ کے. آج کے سبق کی 30 حدیث یہ بات تو ٹھہری جنت میں جانے کی اور جنت میں اسٹیٹس کی. سوال یہ ہے اللہ پاک کے ہاں زیادہ نفل پڑھنے والے کی حیثیت کیا ہو، اور اللہ پاک اس حیثیت والے کو کیا دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ مالک کے ہاں بہت زیادہ نفلی عبادت کرنے والے ان کی حیثیت کیا ہو، اور وہ کیا دیں گے؟ اللہ جانے یہ کتنی کتابوں کی بات. آج کے سبق میں اس بارے میں صرف ایک حدیث وہ سنتے ہیں بقدر وقت انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے خود فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث شریف کے معانی بھی اور الفاظ بھی عرش والے رب کے. فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم اللہ کی توفیق سے یہ ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ جن چیزوں کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے ان میں سے مجھے سب سے پیاری بات یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے. فرضی نماز، فرضی روزے، فرضی زکوٰۃ، فرضی حج و عمرہ، اور اس کے بعد وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرمایا بندہ نفلی عبادت کے ساتھ، نفلی عبادت میں بہت کچھ ہے اور اسی میں نوافل کا ادا کرنا بھی. ہمارا موضوع آج کیا ہے؟ نوافل. فرمایا میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفلی عبادت سے اور اسی میں نفل.
کتنا قریب ہوتا ہے. انشاءاللہ ارادہ ہے ایک بات بھی اپنی طرف سے نہ کر. حتی احبہ، حتیٰ کہ وہ بندہ میرا محبوب اور میں اس کا چاہنے والا بن جاؤں. رب ذو جلال گواہ ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے اس بات کا بغیر حدیث کے، اس کو جینے کا حق نہ رہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کو نقل کرنے میں گناہ نہیں بلکہ عین ثواب. فرمایا میرا بندہ نوافل سے، نفلی عبادت سے، اور اسی میں نفلی نماز میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث شریف میں اللہ کے بندے کو محبوب بنانے کے بعد جو باتیں اللہ کرتے ہیں ان میں سے صرف 2 کا ذکر ہے. اور باتیں وہ صرف 2 نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بہت باتیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ انہی 2 باتوں کو کریں گے. وقت ہوا چاہتا ہے، اور انہی 2 باتوں سے کہ نفلی عبادت سے جب بندہ اللہ کا محبوب ہوا تو پھر اللہ بندے کے ساتھ کیا 2 باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ کریم کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اس کو قبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنا کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کے نصیب فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ کہ بہت زیادہ نفلوں کا ادا کرنا، کہ ان میں بہت زیادہ سجدے ہوتے ہیں. اللہ کریم بندے کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. بہت زیادہ سجدوں کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ الرحمن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی ہم نشینی، آپ کی صحبت میسر آئے. نمبر 3، بہت زیادہ نفلی عبادات کے ساتھ بندہ رب ذو جلال کا محبوب بنتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، جن میں 2 باتیں اسی حدیث میں ہے جو شروع کی گئی. انشاءاللہ الرحمن اسی سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں،
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔